السلام علیکم ناظرین، میں حسین خان ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل۔ خبروں کا بازار پاکستان میں لگاتار 8 فروری کے بعد سرگرم ہے۔ روز کوئی نہ کوئی نئی خبر آ جاتی ہے، لیکن 2 دن پہلے سے جب سے یہ 6 ججز نے خط لکھا ہے، پاکستان میں جیسے خبروں کا بونچال آ چکا ہے۔ ہر طرف ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان حالات سے کیسے نکلنا ہے۔ تو ان حالات کے مطابق جو خبریں اب جنریٹ ہو رہی ہیں ان پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ رہے گا سارا ولاگ یہ اسی 6 ججز کے لیٹر کے اوپر ہی، کیونکہ اگر اس پہ بھی میں بولنا چاہوں تو کم سے کم مجھے 1 گھنٹے کا وقت چاہیے اگر آپ کو میں ساری تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں۔ لیکن جو ہیڈ لائنز ہیں اور جو اوپر کے بیان ہے میں کوشش کروں گا کہ اس ویلاگ میں آپ کو بتا دوں۔ اب پورے پاکستان سے بار ایسوسیشن جو ہے ان کے مختلف مطالبات آ رہے ہیں۔ کے پی کے بار کونسل نے بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے، لیکن کے پی کے اور بلوچستان سندھ ان تینوں کے بار کونسلز میں ایک مشترکہ چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ بلوچستان بار کونسل نے پاکستان بار کونسل سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بھی آواز اٹھائیں، اور اگر اس پہ غیر جانبدار تحقیقات نہیں ہوتی تو پھر ہڑتال، بھوک ہڑتال اور آخر میں ضرورت پڑی تو وکلا تحریک بھی چلائی جائے گی، یہ کہا ہے بلوچستان بار ایسوسی ایشن نے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کونسل نے بھی اسی طرح کے مطالبات رکھ دیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب۔ لیکن یہی وہ 2 ججز ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ ججز ایسے ہیں جن کے اوپر تحریک انصاف بار بار الزام تراشی کرتی رہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیتے ہیں یا ان کے فیصلے غیر منصفانہ ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے کہ بار ایسوسی ایشنز کے ان مطالبات پہ کیا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس ہیں، جنہوں نے 50 سال پرانا بھٹو کا کیس نکال کے ان کو انصاف دینا ضروری سمجھا، اور اگر وہ اس کیس میں لارجر بینچ کی صدارت کرتے ہیں تو یقینی طور پہ نہ پی ٹی آئی اور نہ ہی جو غیر جانبدار بار کونسلز ہے پاکستان میں وہ اس چیز کو مانیں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ویسے تو کافی فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں، لیکن 3 ایسے میجر فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بنیادی طور پہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا فیصلہ بلے کے لیے جانے کا فیصلہ تھا، جس پہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، یہ ان کروڑوں لوگوں کا حق ہے جنہوں نے بلے کے نشان پہ مہر لگانی ہے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بھی نہ سنتے ہوئے بلہ واپس لے لیا تھا، اور اس وقت بھی کے پی کے بار کونسل کی جانب سے یہ مطالبات سامنے آئے تھے کہ اس وجہ سے ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہوگا، منڈیاں لگیں گی، لیکن چیف جسٹس صاحب نے بعد کے حالات کو بعد پہ دیکھنے کا بول کے بلہ واپس لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ آروز لگانے کا جو معاملہ تھا اس پہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو واپس کرتے ہوئے، کالعدم قرار دیتے ہوئے انہوں نے تمام بیوروکریٹس کو آروز لگانے کی اجازت دے دی تھی، اور پی ٹی آئی کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ یہ تجربہ ایک مرتبہ کیا جا چکا ہے اس ملک میں اور یہ تجربہ کافی ناکام رہا تھا، یہ نہ کیا جائے، اور جوڈیشری میں سے ہی آروز لگائے جائیں، لیکن ایسا بھی نہیں کیا گیا، اور جو لگے سارے آروز ان کے کیسے فیصلے آئے یہ پورا پاکستان اس وقت بخوبی جان رہا ہے۔ تیسرا فیصلہ لیول پلینگ فیلڈ جو چاہی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، لیکن ان کے فیصلے دیکھتے ہوئے بعد میں یہ پٹیشن واپس لے لی تھی پی ٹی آئی نے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی صدارت میں کوئی بینچ بنتے ہیں تو ان کی تحقیقات ہوں گی بھی یا نہیں، کیونکہ یہ کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس تو 1 سال سے پڑا ہے،
پی ٹی آئی کی پٹیشن ان کے پاس ہے کہ آپ ججز کے ساتھ دباؤ والے معاملات پہ غور کریں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 6 ججز نے ہاتھ لکھے ہیں کہ ان کے گھروں میں سے کیمرے نکل آئے ہیں, ان کے بیڈ رومز تک میں, ڈرائنگ روم میں کیمرے نکل آئے ہیں. تو معاملات کافی سنگین ہیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو 50 سال پہلے گزرے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دینا ہے نا, نہ کہ اپنے ہی ساتھی ججز پہ کوئی نظر ثانی کرنی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پچھلے دور کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں زیادہ دلچسپی رہتی ہے جو عمران خان کی گورنمنٹ کے نیچے, یا عمر اتاب بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے تب اگر کسی صحافی پہ ایک کیس بھی ہوتا تھا نا تو اس کو بھی آج لے کے تو پھر ان کی پوچھتے ہیں ویڈیو میں لائیو کہ یہ دور کس کا تھا, عمران خان کا. جیسے ان کو یہ سن کے راحت مل رہی ہے تو ان کیسز پہ بہت زور دیتے ہیں. لیکن آج جب چیف جسٹس وہ خود ہیں اور اس کا حساب دنیا میں ہمارا ایمان ہے کہ ہوگا, نہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لینے والا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے. کیا کہ وہ ایمانداری سے کیا انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس ہونے کا حق ادا کیا, یا جس طرح پی ٹی آئی اور پاکستان کی اکثریت کو لگتا ہے کہ وہ جانبدار ہو کے تمام فیصلے کرتے رہے ہیں, وہی کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ نون لیگ اور پی پی کو اس معاملے پہ چپ لگ گئی ہے. نون لیگ میں سے پھر بھی ہلکی بلکی کوئی مزاحمت وغیرہ آئی ہے, لیکن پی پی کو سمجھ نہیں ان دونوں کو آ رہا کہ کون سی پوزیشن لیں. اگر کہیں کہ جی ججز کا ساتھ دو تو اپنا ہی بانڈا پھوٹ جائے گا, کیونکہ یہ کیس تو ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہا ہے. اور اگر کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے تو عوام جو پہلے ہی ان سے ناراض ہے, جس نے پہلے ہی پورے پاکستان میں انہیں 20 سے 25 سیٹیں دی ہیں, وہ اس کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو آگے جان شکنجے اندر جویں بیلن دے وچ گنا رو نو کہ اج رو محمد جے اج روے تے منا. تو ان کی جان اب شکنجے میں آ چکی ہے. خان صاحب ٹھیک کہتے رہے ہیں, نہ یہ ملک سنبھال سکتے ہیں, نہ یہ پڑھے لکھے ہیں, نہ یہ تعلیم یافتہ. جب آپ نیچے لگ کے آئیں گے نا تو پھر آپ اپنی مرضی سے یہ دیکھیے کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے ایک بیان نہیں جاری کر سک رہے. تو انسانیت کے ناطے ہی پروٹوکول آپ انجوائے کریں. عمران بھائی نے بولا کہ وہ اس طرح کی چیزیں سامنے لانے والے, عمران ریاض بھائی نے لانے والے ہیں جس میں پروٹوکول سے عیاشیاں وغیرہ کی جا رہی ہیں عوام کے پیسے سے. تو آپ نے خود اتنا لوٹ لیا ہوا ہے کہ آپ خود بھی وہ عیاشیاں افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی گورنمنٹ لے کے پتہ نہیں آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کیوں نہیں کرتا, اور کیوں آپ اس قدر لیٹ کے اور سر جھکا کے, اور میں زیادہ نہیں کہتا لیکن چاٹ کے آپ کرسی پہ رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں. اس کے علاوہ 6 ججز کے گھروں سے یہ کیمرے نکلنے کا معاملہ کافی سنگین نوعیت کا ہے. اس وجہ سے اب پورے پاکستان کی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سخت مطالبات آ رہے ہیں, سوائے پاکستان بار ایسوسی ایشن کے جن میں آسمہ جہانگیر وغیرہ موجود ہے اور وہ نون لیگ کے قریب ہے. تو ابھی تک پاکستان بار ایسوسی ایشن چپ ضرور ہے کیونکہ اس نے اس کے خلاف بھی بیان, وہی نون لیگ اور پی پی والی حکمت عملی ہے ان کی. تو اب معاملات لگتا ہے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوں گے. عمران خان نے دوبارہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مطالبات کر دیے ہیں کہ 25 مئی کی ہماری پٹیشنز پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, پتہ کیا جائے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کس نے غائب کی. جس نے بھی وہ فوٹیجز غائب کی ہے 25 مئی کا اصل ذمہ دار وہی ہے, اور ججز کے معاملے کو بھی سامنے رکھنے کی اپیل کی ہے عمران خان نے. تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی اپیل یا کسی اور طریقے سے کیا اس معاملے میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. اب صبح جمعرات کا روز ہے تو صبح امید ہے کہ اس معاملے کو کوئی نیا موڑ مل ہی جائے گا. امریکہ کے وزارت خارجہ سے بھی وہاں کی پریس نے اس بارے میں سوال کیا کہ یہ جو 6 ججز نے پاکستان میں خط لکھا آپ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے بھی کوئی موقف دینے سے فی الوقت انکار کیا. انہوں نے کہا ہم اس معاملے کو دیکھیں گے, اس کے بعد کوئی موقف دیکھیں گے. تو ڈونلڈ لو پہ نون لیگ اور پی پی کا جو بیانیہ تھا امریکہ نے بھی وہی بیانیہ برآ کے پیش کیا, اور ان 6 ججز کے معاملے میں جو نون لیگ اور پیپل پارٹی چپ ہیں تو امریکہ نے بھی
کوئی بیانیہ نہیں دیا، تو پتہ نہیں یہ محض اتفاق ہے یا سوچ سمجھ کے چلنے کی حکمت عملی ہے، لیکن جو بھی ہے پاکستان کے خلاف ہے اور یہ زیادہ دیر تک اب رہنے نہیں والی۔ اب اسی چیز کا پہلا ثمر پی ٹی آئی کو مل بھی گیا ہے، کیونکہ پریشر بہت زیادہ بن گیا عدلیہ پہ کہ عدلیہ دباؤ کے اندر آگے فیصلے کر رہی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ ہاں جی، تقریباً پچھلے 1.5 سال کے بعد پی ٹی آئی کے پاس یہ پہلا موقع ہے جب وہ گراؤنڈ کے اوپر اجازت کے ساتھ جلسہ کرے گی اور اپنی پاور شو کرے گی۔ اس چیز کو ہی لے کے جو دونوں تینوں حکمران پارٹی ہیں ان کے لیے کافی درد سر بننے والی ہے یہ چیز۔ تو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے پاس یہ ایک نادر موقع ہے اپنی پاور شو کرنے کا، وہ جتنی بڑی تعداد میں آئیں گے اتنی بڑی تعداد میں جلد سے جلد پاکستان میں فیصلے چینج ہونا شروع ہوں گے۔ آخر میں بڑی خبر جو عمران ریاض بھائی نے دی ہے، میں جس کی بھی خبر ہوتی ہے اسی کے نام کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ وہ اندر سے خبر نکال کے لاتے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کہیں کہ ہمارے سورسز سے ہی ہمیں پتہ چلا ہے۔ عمران خان کو 5 اگست کو گرفتار کیا گیا اور 15 اگست 2023 کو سائفر کا مقدمہ درج ہوا عمران خان پہ۔ لیکن اب جو بڑی خبر نکل کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے خفیہ جو ان کا ریکارڈ تھا پچھلا دستاویزات، ان میں سے چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ 15 اگست 2023 تک سائفر کی تقریباً 9 کاپیاں وزارت خارجہ نے مختلف جگہوں پہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس یا جن کو بھی بھیجی تھی، تو وہ ساری واپس کرنی ہوتی ہے۔ عمران خان پہ یہی کیس ہے جس پہ انہیں اور شاہ محمود کو 10 سال سزا ہوئی ہے کہ آپ نے وہ سائفر کی کاپی کو گم کر دیا، جس کے اوپر ملک کی سیکیورٹی کو کافی خطرات لاحق ہیں۔ تو اب ایف آئی اے کے دستاویزات سے جو نکل کے سچ سامنے آیا ہے وہ یہ سچ سامنے آیا ہے کہ 15 اگست 2023 تک صرف ایک کاپی وزارت خارجہ کو واپس ملی تھی، اور وہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے 15 جون 2023 کو واپس بھیجی گئی تھی۔ 8 کاپیاں تب تک واپس نہیں تھی آئی۔ تو لیکن جب یہ کیس آگے چلا اور 27 ستمبر کو ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ پیش کی تو انہوں نے بتایا ایک دن پہلے وہ 7 کاپیاں واپس آئی ہیں، یعنی کہ 26 ستمبر کو عمران خان پہ جب یہ مقدمہ درج ہوا 15 اگست کو، تو تب ایک کاپی واپس تھی۔ تو باقی 7 لوگوں یا 7 جو بھی وہاں پہ بڑے تھے ان پہ مقدمہ کیوں درج نہیں ہوا؟ تو اس سے یہ بھی اب ایک بڑا پوائنٹ سکورنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پہ عمران خان کی کیس لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی مزید تہلکہ خیز خبریں آنے والی ہیں۔ تو اس طرح کی خبریں تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے الفا نیوز۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔